پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین امت کو دیا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس سلسلہ میں جو تقلید کے حوالے سے جو شبہات ہیں ان کو دور کیا۔ امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو علم کے شہر کے دروازے ہیں، محبوب کا علم تو علم رہا، حضرت علی بھی نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب امت کو ایسے مسائل پیش آئیں گے، آج ہمیں مسئلہ پیش آتا ہے، ہمارے پاس حل نہ ہو تو ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، لیکن جب امت اس دور سے دور ہوگی اور قرآن و سنت سے مسائل اخذ کرنے کا اتنا ملکہ نہیں ہوگا تو وہ نئے نئے مسئلے، جدید مسئلے حل کیسے کریں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان نزل بنا امر لیس فیہ امر بلا نہی فماذا تأمرنا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے وصال فرما جانے کے بعد کوئی ایسا نیا مسئلہ ہمیں درپیش آتا ہے کہ جس کے بارے میں نہ آپ نے حکم دیا ہے نہ اس سے منع کیا ہے، یعنی وہ کام نیا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی آپ کا آرڈر ہے یا کوئی ممانعت بھی نہیں کہ وہ کرے یا نہ کرے، تو محبوب بتائیں اس مسئلے کے بارے میں پھر ہمیں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آج تو آپ ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں، ہمیں کوئی نیا مسئلہ بھی پیش آ جائے جو پہلے سے آپ نے بیان نہ کیا ہو تو اس کے حل کے لیے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن جب آپ کا وصال ہو جائے گا پھر نیا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا شاور الفقہاء والعابدین، فرمایا میری امت قیامت تک جب تمہیں کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو اپنی طرف سے جو ہے مسئلے حل نہ اس کے ڈھونڈنا بلکہ فقہاء کے دروازے پہ چلے جانا، وہ جو کہیں گے وہ میری رائے ہوگی، وہ میرا ہی حکم ہوگا، جو فقہاء، جو عابدین، جو اہل ذکر جو کہیں گے، جو مجتہد جو کہے گا، فرمایا وہ صرف اس کا آرڈر نہیں، وہ میرا حکم ہوگا۔ قیامت تک کے لیے جو بھی تمہیں مسئلہ نیا پیش آئے اس کے حل کے لیے فقہاء کے دروازے پہ چلے جانا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئے لوگ کہتے ہیں ہم ان کے پاس کیوں جائیں؟ ان کے پاس جانے کا تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اور پھر یہ لوگ ایسے ہیں کہ اوپر سے اور ہیں اندر سے اور ہیں، اوپر سے کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے، ہم امام اعظم کو کی کیوں مانیں، لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں جب ان کے بڑوں سے جب مسئلہ پوچھا گیا تو انہیں نہ حدیث سے ملا نہ قرآن سے ملا، پھر فقہ حنفی کا دامن تھامنا پڑا، مسئلے کا حل ملا تو فقہ حنفی میں ملا۔ تو ہم کہتے ہیں کوئی بھی مسلک ہو فقہ حنفی کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں، اس لیے کہ فقہ حنفی فرد واحد کی تقلید نہیں، فقہ حنفی ایک جماعت کی تقلید ہے۔ یہ نہ کہو کہ فقہ حنفی صرف امام اعظم کی تقلید ہے، نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پوری ایک جماعت علماء کی، جس میں حدیث جاننے والے، فقہ جاننے والے، علم الادب، علم الکلام کے ماہر بیٹھے، وہ 100 سے زائد علماء کا وہ جمع غفیر، ان کے مجلس کے اندر وہ مسئلہ رکھا جاتا، پھر غالب رائے سے جو مسئلہ جو ہے وہ قرار پاتا اسے فقہ حنفی میں لکھا جاتا۔ یہ فرد واحد کی تقلید نہیں، یہ پوری جماعت کی تقلید ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بقیہ ائمہ کی تقلید کرنا فرد واحد کی تقلید ہے، امام اعظم کی تقلید کرنا پوری جماعت کی تقلید کرنا ہے۔